احزاب آیت نمبر 29 اور 30. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِن اور اگر كُنتُنَّ ہو تم تُرِدْنَ ارادہ رکھتی اللہ تعالی کا ورسولہ اور اس کے رسول کا والدار الآخرہ اور دار آخرت کا فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی نے اعد تیار کیا ہے للمحسنات نیکوکاروں کے لیے منکن تم میں سے اجر عظیما بہت بڑا. یا نساء النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں من یأتی جو کوئی لائے گا منکن تم میں سے بفاحشۃ مبینہ کھلی برائی یضاعف تو بڑھا دیا جائے گا لہا اس کے لیے العذاب عذاب ضعفین 2 گنا. وَكَانَ اور ہے ذَلِكَ یہ علی اللہ اللہ پر یسیرا نہایت آسان بالکل معمولی. اللہ تعالی نے ازواج مطہرات امہات المومنین کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان آیات میں اور ان سے اگلی بھی کچھ آیات میں یہی سارا تذکرہ ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اس واقعے سے ایلا کا واقعہ جسے کہا جاتا ہے جو ازواج مطہرات نے نان و نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مطالبہ پسند نہیں آیا کیونکہ وہ ازواج مطہرات تھی، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کے حرم کی زینت تھیں اور ان کا مقام اور مرتبہ اس سے کہیں زیادہ بلند تھا کہ وہ اس طرح کا مطالبہ کرتی. تو اللہ تعالی نے پھر اس حوالے سے جو تربیت تھی اس کو ذکر فرمایا اور اس میں بھی ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اور ان کی عظمت کو نمایاں کیا ہے اور جو تربیت ہے اس کو ذکر فرمایا ہے. تو فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. پہلی صورت تو یہ تھی کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں سامان زندگی دے دوں اور اچھے طریقے سے رخصت کر دوں. اب یہ دوسری صورت ہے کہ اگر تم چاہتی ہو اللہ تعالی کو چاہتی ہو، اللہ تعالی کا ارادہ رکھتی ہو، مقصد یہ ہے کہ تمہاری نیت اللہ تعالی کی رضا کا حصول ہے، تم اللہ کی رضا چاہتی ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہو اور اللہ سے اجر و ثواب اور جو ہے وہ صلہ چاہتی ہو، بدلہ چاہتی ہو، ورسولہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، یعنی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ
کہ آپ ازواج مطہرات کے خاوند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہو کہ ان کی زوجیت میں رہو اور ان کو راضی کرنا چاہتی ہو، ان کو خوش رکھنا چاہتی ہو اور ان کی محبت چاہتی ہو، ان کی پسند چاہتی ہو، والدار الآخرہ اور دار آخرت کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، مراد جنت ہے، جنت کو چاہتی ہو، آخرت میں بہترین ٹھکانہ اور بہترین مقام چاہتی ہو، تو فرمایا کہ فإن اللہ اعد للمحسنات، تو بے شک اللہ نے تیار کیا ہے محسنات کے لیے، محسنات نیکوکار یا احسان کرنے والی، من کن تم میں سے، اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں، جو احسان کرنے والی ہیں، ان کے لیے تیار کیا ہے اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ساری ازواج مطہرات محسنات ہیں، نیکوکار ہیں، احسان کرنے والی اور نیکیوں میں ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والی۔ ازواج مطہرات خیر کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتی تھی، نہ صرف نیکی کرتی تھی بلکہ بڑے خضوع کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑے انہماک اور بڑے خلوص کے ساتھ اچھے سے اچھا کام اور خوب بڑھ چڑھ کر نیک کام کرنا، جو بھی اللہ تعالی موقع عطا فرما دے تو وہ یہ سارے کام کیا کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے، یعنی اس دوسری صورت میں اجر عظیم اللہ تعالی نے تمہارے لیے تیار کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ازواج مطہرات نے اس دوسری صورت کو ترجیح دی اور اس دوسری صورت کو پسند کیا، اور یہی ان کے پیش نظر تھا۔ دنیا کی زندگی کا جو معاملہ تھا وہ تو ایک ظاہری حد تک تھا، ایک بات تھی جو انہوں نے کہہ ڈالی، لیکن اصل چیز ان کے پیش نظر دنیا نہیں تھی، نہ دنیا کی زیب و زینت اور نہ دنیا کا مال و دولت تھا، بلکہ اصل چیز ان کے پیش نظر اللہ کی رضا تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، ہر حال میں آپ کو خوش رکھنا چاہتی تھی اور آخرت کا گھر چاہتی تھی، جنت چاہتی تھی۔ چنانچہ آپ نے ازواج مطہرات کے سامنے جب یہ آیات پڑھی اور ان کو اختیار دیا، ان آیات میں ان کو اختیار تھا کہ دونوں میں سے جو چیز بھی اختیار کرنی ہے اختیار کر لو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے بتایا، باقی ازواج مطہرات کو بتایا، تو سب نے اس دوسری چیز کو اختیار کیا۔ آپ نے تو کہا تھا نا کہ اپنے والدین سے مشورہ کر لینا عائشہ رضی اللہ عنہا کو کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، لیکن انہوں نے کہا مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ففیما استأمر ابویہ، میں اپنے ماں باپ سے کس چیز کے بارے میں مشورہ کروں؟ میں تو اللہ کو چاہتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتی ہوں اور دار آخرت کو چاہتی ہوں، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر غور و فکر کیے اور وقت مانگے فوراً۔ ازواج مطہرات نے سب نے یہی کہا کہ ہم یہ دوسری صورت جو ہے نا یہ چاہتی ہیں اور یہ ہمارے پیش نظر ہے، یہ بلند مقام اور مرتبہ ہے، یہ اخلاص ہے، یہ تقوی ہے، یہ زہد ہے، یہ ورع ہے ازواج مطہرات کا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دیا۔ اور پھر دیکھیے اس کے بعد پھر یعنی یہ جو تربیت ہوئی ایک دفعہ، اس کے بعد اگر مال آیا بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، اللہ کے راستے کے اندر بے دریغ خرچ کر دیا کرتی تھیں۔ اگر کوئی دنیا کا مال ان کے پاس آتا بھی اور کوئی حرص اور کوئی طلب جو ہے ان کے دلوں کے اندر دنیا کے مال کی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، اللہ تعالی نے اب دوبارہ ازواج مطہرات کو مخاطب کیا ہے، اور یہ سب آیات جو ہے یہ تربیت کے پیش نظر، آغاز کس سے کیا؟ تربیت کا، خبردار کرنے سے، تنبیہ کرنے سے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جن کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے ان کے لیے تنبیہ بھی اسی قدر زیادہ ہوتی ہے اور ان کے لیے ساتھ ساتھ اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں
उम्माहातुल मोमिनीन है, उनको मुखातिब किया है, उनके मकाम और मर्तबे की अजमत जो है उसको जिक्र करते हुए कि मकसद ये है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, मतलब ये है कि तुम कोई मामूली खवातीन नहीं हो, जैसा कि आगे चल के भी सराहत के साथ फरमाया या निसा अन्नबी लस्सुन्ना का अहदिम मिनन निसा, यानी तुम्हारा मामला आम औरतों का सा नहीं है, बल्कि तुम्हारी तो एक खास निस्बत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और ये अल्लाह का इंतखाब था कि आपने कि अल्लाह ताला ने आपके लिए इन खवातीन को मुंतखब फरमाया था जो दुनिया की सबसे आला और इंतहाई पाकीज़ा किरदार की खवातीन थी। इसीलिए फरमाया ना कि वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह पाकीज़ा थे, अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसी खवातीन और ऐसी औरतों का इंतखाब फरमाया कि जो इस कायनात की सबसे पाकीज़ा खवातीन थी हर एतबार से, अल्लाह ताला ने उनका इंतखाब फरमाया। तो फरमाया मैं याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यिना, जो कोई लाएगा तुम में से खुली बुराई, यानी जो कोई इर्तिकाब करेगी तुम में से खुली बुराई का, ये फाहिशत मुबय्यिना, फाहिशा यहाँ नकरा आया है, बाद मकामात पर ये मारिफा है, जहाँ तो ये मारिफा है ना वहाँ तो इसका माना बिल्कुल वाज़े जिना के माना में है और बदकारी के माना में, जहाँ ये नकरा इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे इसका माना बुराई है, बुराई है। तो यहाँ फरमाया फाहिशत मुबय्यिना, खुली बुराई, तो इससे हरगिज़ वो बेहयाई या बदकारी मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ मुराद बदखुलुकी है, बदतमीज़ी है, किसी गुनाह के अंदर मुब्तला होना है, किसी खुली बुराई का शिकार होना है। तो अगरचे बाद ने इसके उमूम में बदकारी को भी शामिल किया है कि उससे भी खबरदार किया जा रहा है, लेकिन बराह रास्त वो मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ खुली बुराई खुली बुराई जब इसका तर्जुमा करेंगे तो खुली बुराई इसका तर्जुमा करेंगे, यहाँ नकरा इस्तेमाल हुआ है। तो मकसद ये है कि कहा जा रहा है कि तुम में से जो कोई खुली बुराई का इर्तिकाब करेगी युदाअफ लहल अज़ाब ज़िअफ़ैन, तो उसके लिए अज़ाब को 2 गुना बढ़ा दिया जाएगा, दुगना अज़ाब दिया जाएगा। ये तरबियत है। और यहाँ ये शर्तिया यानी जुमला शर्तिया है और इसका वुकू लाजिम नहीं है, यानी ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द ऊहिय इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, आपकी तरफ और आपसे पहले जो रसूल गुजर चुके उनकी तरफ ये वही की गई लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर आपने शिरक किया तो आपके अमल सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे, वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो ये डराया अल्लाह ताला ने, खबरदार किया, और मकसद उम्मत को भी समझाना था। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई आपकी तरफ से शिरक का डर था इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया, नहीं, बल्कि मकसद तंबीह है, खबरदार करना है, और शिरक की जो नहुसत है और इसकी जो कबाहत और बुराई है उसको बयान करना मकसूद है, और उम्मत को समझाना मकसूद है कि ये इतना खतरनाक गुनाह है, जो कोई भी इसका इर्तिकाब करे उसके अमल ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ भी इसी तरह का मामला है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इस चीज़ का खतरा था इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, नहीं, बल्कि ये तरबियत की जा रही और ये खबरदार किया जा रहा है कि अगर अज़वाज मुतहरात भी क्यों ना हो वो भी किसी बुराई का, किसी खुली बुराई का इर्तिकाब करेंगी तो उनको दुगना अजाब दिया जाएगा। और ये दुगने अजाब वाली बात इसलिए है कि जिस तरह उनका मकाम और मर्तबा बुलंद है, जो बुलंद मर्तबा लोग होते हैं अगर उनसे कोई गलती हो जाए उनकी पकड़ भी ज़्यादा होती। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया वलौला अन सब्बतनाका लक़द किद्ता तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला, अगर हम आपको साबित कदम ना रखते तो आप इन काफिरों की तरफ थोड़ा सा माइल हो जाते, और अगर माइल हो जाते इज़न लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयाती व ज़िअफ़ल ममात, उस वक्त फिर हम आपको दुनिया की जिंदगी
اور موت کا دگنا عذاب چکھاتے، دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور مرنے کے بعد بھی دگنا عذاب چکھاتے. یہ دگنے عذاب کا ذکر کیا ہے. تو یہاں بھی یہی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ کام کرے گی تو اس کے لیے عذاب کو 2 گنا بڑھا دیا جائے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ نہایت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ نہایت آسان بات ہے، بڑی معمولی بات ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اگر تم میں سے کوئی یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عذاب دے. تو اصل میں یہ تربیت ہو رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے. مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ازواج مطہرات سے کوئی اس قسم کا خدشہ تھا اس لیے کہا گیا، نہیں، بلکہ اگلی آیات میں ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کا اور اس پر جو دگنا اجر ہے، یعنی اجر بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہے، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی. پھر جو کچھ ہدایات تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ذکر فرمایا. تو یہ ایک سارا ایک تربیت کا ایک اسلوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے. ازواج مطہرات بڑی عظیم خواتین تھیں کہ اللہ نے بڑے منفرد انداز میں ان کی تربیت فرمائی اور یہ ساری باتیں کی تاکہ قیامت تک آنے والا کوئی شخص بھی ان کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ازواج مطہرات کے بارے میں اس قسم کی بات کرتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے تو پہلے ہی اس چیز سے ان کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر کسی نے ان میں سے کسی کھلی برائی کا ارتکاب کیا تو دگنا عذاب دیا جائے گا. تو ایسا ہرگز نہیں ہوا. وہ تو بڑی نیک خواتین تھی، بڑی اطاعت گزار اور بڑی فرما بردار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی تھی اور بڑے ہی اچھے عمدہ اعلیٰ انداز میں آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتی تھی. کوئی ایک بھی آپ کی زوجہ ایسی نہیں تھی کہ جن سے کوئی آپ کو شکایت ہو یا کوئی ایسا کام ان کی طرف سے سرزد ہوا ہو جو ان کے مقام اور مرتبے کے منافی ہو. ایسا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.